فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباقيات الصالحات وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ایک حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے، جسے نقل کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جلیل القدر صحابی ہے، زہاد صحابہ میں سے ان کا شمار ہے، اور ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے۔ صحابی بہرحال پھر بھی ہے صحابی، بات یہیں پہ ختم ہی ہو جاتی ہے۔ آپ کتنے بڑے توپ ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن صحابی پھر بھی صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں، یا ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سیکنڈ یا چند لمحے صحبت اٹھائی، وہ ہمیں اور آپ کو کبھی نہ حاصل ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے کچھ بھی ہو، بات یہیں پہ ختم ہے کہ بہرحال ہے صحابی۔ کسی بھی صحابی کے تعلق سے آپ کوئی بھی بات اٹھائیں گے، ہم یہی کہہ کر کے ختم کر دیں گے، ہیں پھر بھی صحابی، پھر بھی صحابی ہے۔ اس لیے ان کا عظمت، ان کا احترام، ان کا تقدس بجا لانا یہ ہم پر فرض ہے، اور اسی میں ہمارے اور آپ کے ایمان کی سلامتی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں کا ہر شخص جب صبح کرتا ہے، ہر شخص کی جب صبح ہوتی ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، اور جوڑ کتنا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ہماری پوری باڈی میں 360 جوڑ ہے۔ اس اعتبار سے ہر شخص پر 360 صدقہ لازم ہوا۔ ہر دن، ہر صبح ہر شخص پر 360 صدقہ یہ ضروری ہوا۔ آقا کیا فرماتے ہیں، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں سے روزانہ ہر صبح ہر شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، اور جوڑ ہے 360۔ اس اعتبار سے 360 صدقہ بھی سب پر واجب ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 360 صدقہ کر دیا، اس نے اپنے تمام جوڑوں کو جہنم سے آزاد کروا لیا، اس کی آگ سے اس نے اسے بچا لیا۔ 360 جوڑ،
ہر جوڑ سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور بے انتہا اٹھاتے ہیں۔ پالش نہیں کرنی ہے، تیل نہیں ڈالنا ہے، 100 روپے پیٹرول نہیں لینا ہے، اس کے لیے گرس نہیں لگانی ہے گھٹنے میں، یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے اور فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب ہر جوڑ کے بدلے آپ کو ایک صدقہ دینا ہے۔ اب اگر ہم اور آپ ہر جوڑ کے بدلے 1 روپیہ صرف دیں تو بھی روزانہ کا 360 روپیہ بنتا ہے، اور پورے مہینے کا ہو جائے گا 10,800۔ جوڑ ڈالیے گا، میں حساب میں تھوڑا کمزور ہوں۔ 360 روپیہ جب روز کا ہوگا تو 10 دن کا کتنا ہو جائے گا؟ 3000، اور ادھر 6 دام 60 اور 6 تریک 18، 3 تریک کا 9، ایک 10,000، 10,800۔ اب کون ہے ہم میں سے جو ہر مہینہ اپنی باڈی کے لیے صرف 10,800 صدقہ کرے گا؟ کتنے تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے، اتنا صدقہ بیچارے لائیں گے کہاں سے؟ اب اس حدیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے ہر جوڑ کے فائدے کے بدلے ہمیں صدقہ کرنا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ایک دن کا پر ڈے ہم کو 360 روپے دینا پڑے گا۔ اب مہینے میں ہم کو 10,800 دینا ہے، اور 10,800 ہماری تنخواہ بھی اگر نہیں ہے تو پھر دے دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دوسری ضروریات پوری ہی نہیں ہو رہی ہے، اور ضروریات کچھ ہم نے بڑھا بھی رکھی ہیں، یہ بھی سچائی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ایک تو ضروریات پوری نہیں ہو رہی، مہنگائی کی مار الگ ہے، اور ہماری زبان چٹوری یہ الگ ہمیں پریشان کی رہتی ہے۔ تو 360 روپے اگر روز کا دیتے ہیں تب بھی پورے مہینے کا 10,800 جو میرے جوڑنے میں ابھی آیا ہے 10,800 روپیہ ہمارا خرچ ہو جائے گا۔ اب اس کی آسان ترکیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ آقا فرماتے ہیں فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تسبیح ایک صدقہ ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، یہ ایک صدقہ ہوا اور ایک جوڑ کا صدقہ نکل گیا۔ 2 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 2 صدقہ ہوا اور 2 جوڑ کا صدقہ نکل گیا۔ 3 مرتبہ کہا تو 3 جوڑ کا صدقہ ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تسبیح، ہر سبحان اللہ ایک صدقہ ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تحمید، ہر الحمدللہ ایک صدقہ ہے۔ ایک مرتبہ کا سبحان اللہ، پھر کا الحمدللہ، تو 2 صدقہ ہو گیا، 2 جوڑ کا کام ہو گیا، اور دونوں کو 2 بار کہہ دیا تو 4 جوڑ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، ہر لا الہ الا اللہ، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنے جوڑ کا صدقہ نکلتا چلا جائے گا۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اور اس کے بعد فرمایا وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تکبیر، ہر اللہ اکبر ایک صدقہ ہے۔ ایک مرتبہ پڑھا تو 1 جوڑ کا صدقہ نکلا، 10 مرتبہ پڑھا تو 10 جوڑ کا ہو گیا، 100 مرتبہ پڑھ لے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھیے ہمارا 4 کا کام ہو گیا، کم سے کم 4 کا کام ہمارا ہو گیا۔ تو اگر 100 مرتبہ ایسے پڑھ لے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ 100 جوڑ کا صدقہ نکل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، امر بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم دینا، بھلی بات کا کسی کو حکم دینا، اور حکم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاٹھی چلا دیا جائے، حکم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کہ بجائے اچھائی پیدا ہونے کی برائی پیدا ہو جائے۔ اچھے انداز سے، اچھے لہجے سے الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، اور موقع دیکھ کر کے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سنجا خانہ جا رہا ہے اس کو پکڑ کے بیچ میں آپ تبلیغ کرنے لگے، اب پتہ چلا کہ وہ بیچارہ اس لیٹرنگ بھاگا جا رہا ہے، آپ اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا جنون چڑھ جاتا ہے تو گڑبڑ کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ موقع محل دیکھ کر کے بات کہی جاتی ہے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امر بالمعروف صدقہ، بھلی بات کا حکم دینا یہ ایک صدقہ ہے۔ اپنے آپ کو حکم دیجیے، اپنے گھر والوں کو حکم دیجیے، بیوی بچوں کو حکم دیجیے، اپنے والدین کو حکم
حکم دیجیے، والدین اپنی اولاد کو حکم دے، کوئی دوسرا ساتھی سنگاتی اس کو حکم دیا جائے، جہاں موقع ملے وہاں کہہ دیا جائے وقت ہو رہا ہے نماز کا، مستی کر رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہوئے اٹھ جا رہے ہیں کہ چلتے ہیں نماز پڑھنے چلا جائے، آپ چلے آؤ، بھلے نہیں آیا لیکن آپ کا کام ہو گیا، آپ نے اپنا صدقہ پورا کر دیا اور اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ اور یہ ایسا فریضہ ہے جو ہر شخص کے ذمہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مولانا صاحب کا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ مفتی صاحب کا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دائی صاحب کا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ مبلغ صاحب کا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں جو اس لائن میں لگا ہوا ہے صرف اسی کا کام ہے۔ نہ، جیسے نماز روزہ فرض ہے ایسے ہی یہ تبلیغ ہمارے تمام لوگوں پر فرض ہے، سب کو کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہاں، موقع تلاش کر کے، جگہ دیکھ کر کے، موقع محل دیکھ کر کے بات کہنی ہے، اور جہاں نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں وہاں تو بالکل کہنا ہے۔ جہاں اندیشہ یہ ہے کہ بات کہیں گے تو ہم بہت زیادہ پریشانی میں آ جائیں گے اور ہو سکتا ہے ایک بوال کھڑا ہو جائے، تو پھر وہاں پہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا موقع ضرور تلاش کیجیے جہاں پہ بات پہنچائی جا سکے، اچھی بات کہی جا سکے اور بری بات سے روکا جا سکے۔ کوئی برائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ برائی کر رہے ہیں، آپ ابھی جہنم میں چلے جائیں گے، پتہ چلا اس نے کفر بک دیا، ٹھیک ہم غیبت اسے کالے دیکھا ہے تو معلوم یہ ہوگا کہ ابھی تو برائی کر رہا تھا، اب کفر بھی بولنے لگا ہے، آپ نے ٹوکنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں اختیار کیا تھا، یہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے، کہنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ کہنا تو یہ تھا کہ بھائی ہم کو برائی نہیں کرنی چاہیے، ہم کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہمارا کیا بنتا ہے یار، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اب وہ کم سے کم بھڑکے گا نہیں اور کوئی الگ جملے بکے گا نہیں، اس کا ایمان کم سے کم سالڈ اور محفوظ رہے گا۔ امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ، بھلائی کا حکم دینا بھی ایک صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اب کتنے صدقات شمار کیے جائیں اور کتنے بتائے جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک آسان سی ترکیب بتلا دی کہ بھائی جب اٹھتے ہو تو ہر جوڑ پہ ایک صدقہ ہے، اب 360 روپے خرچہ کرو گے تب 304 جوڑ کا صدقہ پورا ہوگا، نہیں تو کم سے کم ہر جوڑ کے بدلے تسبیحات پڑھتے رہیے تو 360 تسبیح پڑھیے۔ اچھا، چاروں کے اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان چاروں کی اگر ایک ایک تسبیح پوری کر لی جائے تو بھی 400 تسبیحات ہو جائیں گی۔ ایک ایک تسبیح اگر پوری کر لی جائے، ایک تسبیح 100 دانے کی، تو 400 تسبیحات پوری ہو جائیں گی، 360 سے بھی ہم کراس کر جائیں گے۔ لیکن یہ کہ اب کون کرتا ہے، اب نکلے باہر تو پھر کہاں یاد ہی رہتا ہے، پھر بیٹھ گئے بات کرنے تو اس میں ہزاروں باتیں ہوں گی لیکن 2 مرتبہ استغفار تو نہیں ہوتا، ہزاروں باتیں ہوتی ہیں لیکن 2 مرتبہ تو سبحان اللہ نہیں نکلتا۔ میرا بھی یہی حال ہے، آپ کا بھی یہی حال ہے، اکثر لوگوں کے یہی حال ہے، غفلت کی چادر اتنی موٹی ہم لوگ اوڑھ چکے ہیں، دھیان ہی نہیں جاتا ہے کہ یہ سب کرنا ہے، حالانکہ بہت معمولی چیز ہے۔ بھائی بائک سے چل رہے ہیں، کوئی اور ساتھ میں نہیں ہے، استغفر اللہ، استغفرک ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں درود یہ واٹر کولر ہے، برین کو مائنڈ کو پورا سیٹ رکھتا ہے، دل دماغ بالکل ٹھنڈا رہتا ہے، کول، اور استغفار یہ واشنگ مشین ہے، یہ گناہوں کو دھلتی رہتی ہے اور صاف کرتی رہتی ہے۔ استغفار جس نے لازم پکڑ لیا کبھی وہ ناکام نہیں ہوتا ہے۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھیں، آپ مجدد الفسانی سے پوچھیں، آپ سیدنا عبد القادر جیلانی سے پوچھیں، آپ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، لیث ابن سعد سے پوچھیں، آپ سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ سے پوچھیں، آپ قاضی عیاض سے پوچھیں، آپ جا کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھیں، آپ صحابہ کرام میں سے کسی اور سے پوچھیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں جس چیز کو لا کر کے بیان کیا گیا اور قیامت تک کے لیے جو امن و امان کا ذریعہ ہے وہ ایک چیز ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم کسی قوم کو اس وقت عذاب نہیں دیتے جبکہ وہ قوم استغفار کرتی ہے۔ کسی سے آپ پوچھیں گے وہ کہے گا سب سے مؤثر استغفار ہے۔ استغفار کیا ہے؟ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کثرت سے استغفار کرے، کسی کے ہاں قحط پڑا ہوا ہے، کثرت سے استغفار کرے، کسی کے رزق کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، کثرت سے استغفار کرے، کسی کا باغ پھل نہیں دے رہا ہے، کثرت سے استغفار کرے، کسی کے باغ میں پھل آ کر کے سوکھ جا رہا ہے، کثرت سے استغفار کرے۔ یعنی یہ جنرل ٹانک
یہ سمجھیے کہ جنرل ٹانک باڈی کے ہر حصے پہ اثر انداز ہے، زندگی کے ہر حصے پہ اثر انداز ہے۔ استغفر اللہ استغفرک ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور میں تو دیکھتا ہوں جس روز دبا کر کے استغفار کرتا ہوں نا اس روز فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس روز دبا کر کے استغفار کیا جاتا ہے اس روز کا فائدہ ملنا ایک دم لازمی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں لازم پکڑنی چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی باہر نکلنے کے بعد تو یاد رہتا نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی پر قربان جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ ان تمام چیزوں کے بدلے میں آپ 2 رکعت اشراق کے وقت میں پڑھ لیں، سورج چڑھنے کے 15 منٹ بعد، نکلنے کے 15 منٹ بعد، 12 منٹ بعد، 20 منٹ بعد آپ 2 رکعت اشراق کی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 رکعت تمام چیزوں کی طرف سے کافی ہے۔ اب آپ کو کسی صدقے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو تسبیح اور اس کی ضرورت نہیں جوڑ کے صدقہ کے لیے، اب آپ کو الگ سے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 رکعت اتنی پاورفل ہے، پھر اس کے ذریعے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے کام میں آسانی ہوتی ہے۔ اشراق کی نماز کے بھی فضائل بہت زیادہ ہیں، وہ تمام کے تمام فضائل انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور وہ محض 2 رکعت فجر پڑھیں، ٹہل لیں، تھوڑی دیر بعد سورج نکلتا ہے، 15 منٹ بعد سورج کے اس کو پڑھنا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ اسکت آ جاتے ہیں، جو لوگ پڑھنے والے بھی وہ اسکت میں آ جاتے ہیں کہ اب کیسے کریں کیا کریں۔ وہ پتہ چلا کہ اگر کہیں ٹہلتے بیٹھتے وضو بھی ہمارا خرچ ٹوٹ گیا ہے تو پھر اسکت لگنے لگتی ہے، وضو کیسے کریں؟ حالانکہ اس سے بڑا بڑا پہاڑ ڈھکیلتے ہیں اور زندگی میں اس سے زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں اور اس سے زیادہ پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، اس سے زیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہم سے ہو پاتا ہے کہ ہم چھوٹے سے یہ کام کر لیں جس کے ذریعے سے ہماری پوری زندگی کا مسئلہ آسان ہو جائے۔ یجزئ من ذلک رکعتان یرکعهما من الضحیٰ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 رکعت انسان اگر چاشت کے وقت میں پڑھ لیتا ہے ان تمام چیزوں کی طرف سے وہ کافی ہے۔ 360 جوڑوں کا جو صدقہ بنتا ہے وہ 2 رکعت کافی ہو جاتی ہے، ہر انسان بآسانی سے ادا کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ کرتے نہیں ہیں۔ اب اس میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ چاہے تسبیح ہو، چاہے سبحان اللہ ہو، چاہے الحمدللہ ہو، چاہے اللہ اکبر ہو، چاہے وہ استغفار ہو، چاہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہو، چاہے وہ درود ہو، جتنے بھی اذکار ہیں اس کے لیے نہ مسجد میں آنے کی شرط ہے، اس کے لیے نہ وضو کرنے کی شرط ہے، اس کے لیے نہ اٹھ کے بیٹھنے کی شرط ہے، اس کے لیے پاکی حاصل کرنے کی بھی شرط نہیں ہے، عام حالات کے لیے تمام چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ اب اتنا آسان نسخہ شریعت نے ہم کو دیا ہے پھر بھی نہیں کرتے ہیں تو ہماری اور آپ کی بربادی ہے، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، ہم اپنے کو پریشانی میں ڈالتے ہیں، ہم اپنے اوپر پریشانیاں لاتے ہیں، یہ ہمارے کالے کرتوت ہے جو لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے اعمال ہی ہے جو کھینچ کر کے ہماری طرف برائیاں لا رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو لیا جائے تو بڑی آسان لائف ہو جاتی ہے اور بہت پرسکون گزرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے صدقے کا کام کرتی ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے تمام کے تمام جوڑوں کا صدقہ یہ 2 رکعتیں بن جایا کرتی ہیں۔ اور اگر کسی کی خدمت کر رہا ہے جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسا کیا کرو، کوئی کاریگر ہے اس کی تھوڑا سا مدد کر دو، یعنی کسی کی کچھ خدمت ہی کر دو، کوئی تھوڑا سا کام آ جاؤ۔ اسی لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو خلیفہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے، انہوں نے کہا زندگی میں اپنے آپ کو خادم بنا کر کے رکھو، مخدوم بننے کی کوشش مت کرو، اپنے کو خادم سمجھتے ہوئے چلو، اور جہاں موقع ملے کسی شخص کے کوئی ہیلپ کر دو، کوئی مدد کر دو، کوئی 2-4 روپے کے محتاج ہے اسے دے دو، کوئی اور سپورٹ چاہتا ہے اسے کر دو۔ یہ کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ صدقات تمہارے صفحے میں جڑتے رہیں
رہیں گے, تمہاری زندگی کا کام بنتا رہے گا اور جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہوتا رہے گا. یہ ہمارے دل و دماغ میں جو مخدومیت کا خناس گھسا ہوا ہے, ہم بڑے آدمی ہیں, ہم مولانا صاحب ہیں, ہم مفتی صاحب ہیں, ہم ڈاکٹر صاحب ہیں, ہم انجینئر صاحب ہیں, ہم عہدیدار صاحب ہیں, پتہ چلا کہ مخدومیت چڑھ گئی ہے, ہماری سب خدمت کریں لیکن ہم کسی کی نہ کریں. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم اگر خادم بننے کا مزاج بنا لیں اور جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے, سامنے والا جتنا چاہتا ہے وہ ضروری نہیں ہم کر سکیں, لیکن جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہوئے چلیں تو آسانی سے ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا. اور اس کی مدد کے بدلے میں ریٹرن گفٹ جو اللہ دیتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بندے کی مدد میں اس وقت لگا رہتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ طریقہ ہے دنیا میں اپنی دنیا چلانے کا اور اپنی آخرت بنانے کا. دنیا آخرت یہیں سے بنتی ہے, آخرت میں جا کر کے نہیں بننے والی ہے, اسی دنیا میں رہ کر کے وہیں سے نکالنا اور کھینچنا ہے. اسی لیے دوسری حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر ایک پہ صدقہ لازم ہوتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں تعدل بین الاسرین صدقہ, دو آدمیوں کے درمیان آپ نے صلح کرا دیا, کوئی ایسی بات کہہ دی کہ معاملہ سلجھ گیا, یہ بھی ایک صدقہ ہے. اب ہم سلجھاتے نہیں ہیں, اب ہم الجھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہیں دو لوگوں میں جمتی ہے تو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر باپ بیٹے کا معاملہ ٹھیک ہے تو ہم اس میں پن مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بھائیوں کا معاملہ سالڈ ہے تو ہم اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص ملعون ہے جو یہ کام کر رہا ہے, چاہے وہ کتنی تسبیح بھاجتا ہو اور کتنے لمبے لمبے سجدے کرتا ہو اور تہجد میں تسبیح اٹھا کر کے پڑھتا ہو, لیکن آقا فرماتے ہیں ایسا شخص جو لوگوں کو لڑاتا ہے, بھائیوں کو دور کرتا ہے, باپ بیٹے میں دوری پیدا کرتا ہے, اس کی تسبیح کتنی بڑی ہو اور تسبیح کے دانے کتنے بڑے ہوں, آقا فرما رہے ہیں ایسا شخص ملعون ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے. میں نہیں کہہ رہا, حدیث کے صاف الفاظ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ ملعون ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاملہ سلجھ جائے. آقا نے فرمایا یہ بھی ایک صدقہ ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا تعین الرجل فی دابتہ, آپ کسی شخص کی سواری پہ اس کی مدد کر دیں. بیچارہ بیٹھنا چاہتا نہیں بیٹھ پا رہا ہے, سامان لادنا چاہتا نہیں لاد پا رہا ہے, بیٹھ کر کے دور سے ہنسیے نہیں, تھوڑا سا سپورٹ دے دیجئے, ہلکا سا سپورٹ دیں گے, وہ سواری پہ پہنچ جائے گا. آپ کا کچھ نہیں گیا, ایک صدقے کا ثواب مل گیا. آقا فرماتے ہیں وَتَرْفَعُ مَتَاعًا دَابَّتِهِ, اور سواری پر سے سامان اتار دیجئے. کوئی شخص آیا رکا ہے, سامان زیادہ لادے ہوئے, اترنے میں دشواری ہو رہی ہے, آپ قدم بڑھا دیجئے, تھوڑا سا سپورٹ دے دیجئے. آقا نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی صدقے کا ثواب ہے اور یہ بھی جوڑ کا صدقہ ہو رہا ہے. اس طریقے سے کئی مثالیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اور دیتے دیتے آپ نے فرمایا وفی بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ, تم میں سے ایک جو شخص اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے, اس سے مستی کرتا ہے, ملامت اور کھلواڑ کرتا ہے, آقا نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. صحابہ کرام نے فرمایا ارے واہ, ہم خرما و ہم ثواب, لڈو بھی کھا رہے ہیں اور ثواب بھی مل رہا ہے, یہ کیسے صدقہ ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر یہی شخص غلط طریقے سے کہیں خواہش پوری کرتا, غلط طریقے سے کسی سے تعلق پیدا کرتا تو کیا اسے گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ کرام نے فرمایا بالکل ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب وہ حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اور حرام سے بچ رہا ہے تو پھر اسے صدقے کا ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس میں بھی صدقہ ہے. اب نیکیوں کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں قدم قدم پہ. اور اسی حدیث میں آقا نے فرمایا کہ تمہارا نماز کے لیے چل کر کے جانا جتنا قدم ہوگا اتنا صدقہ ملے گا. مثال کے طور پہ کوئی 100 قدم دوری سے آ رہا ہے, 100 صدقے کا ثواب اسے مل چکا ہے. کوئی 200 قدم کی دوری سے آیا, 200 صدقے کا ثواب اسے ملا. کوئی 360 قدم کی دوری سے آیا تو صبح سے جو صدقہ اس کے اوپر تھا ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنے کا, وہ صدقے کا ثواب اسے مل گیا. شریعت نے بہت آسان کر دیا ہے, صرف سوچ بدلنا ہے, تھنکنگ بدلنی ہے, اپنے زاویے نگاہ کو بدلنا ہے اور دھیان میں رکھنا ہے ہمیں کچھ صدقہ کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں 1500 اور 2-4 ہزار خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. اتنے راستے ہیں, اتنے طریقے ہیں, اتنے اعمال ہیں جس کے ذریعہ سے بڑی آسانی کے ساتھ اس دنیا
دنیا کو بھی संवारा जा सकता है और जन्नत भी अलॉट की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चंद बातों पे मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सभी हजरात को आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।